بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے سنایا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کا معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا دودھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح جو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ جانچ کریں کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسے کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں کو خوب جانتا ہے۔ غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی صحیح حقیقت کیا ہے، جبکہ تم سے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ کیا ایک زبان ہو کر بولی، ماشاء اللہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مزمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی، اور یہ وہ شک و محبت کی مٹی میں خام نہ تھی، کندن تھی اور ذلت و رسوائی کے ڈر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال کے سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی۔ وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اس طرح اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، اپنی یعنی شاہی دربار میں مجرموں نے جرم کا اعتراف کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ عزیز مصر کی پر جب حقیقت واضح ہو گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کے خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ عزیز مصر کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو عزیز مصر نے کہا، بے شک آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑے اقتدار کا اور امانت دار ہے۔
اور ان سے معلوم کیا کہ میرے خواب میں اکال کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مجھ کو کیا کیا اپائے کرنے چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اپنے راج کے خزانوں پر آپ مجھ سے مختار اختیار والا کر دیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پورے راج کا مکمل ذمہ دار بنا دیا اور شاہی خزانے کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارض، زمین کا پورا مالک کے مختار عطا کر دی۔ میں نے تمکین فی الارض کی خوشخبری 2 بار سنائی گئی ہے، غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے راج کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تعبیریں شروع کر دی جو 14 سال کے اندر فائدہ مند ہو سکے اور عوام اکال کے دنوں میں بھی بھوک اور پریشانی حالی سے بچی رہ سکے۔ اکال اور یعقوب علیہ السلام کا خاندان، غرض جب اکال کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں سنت اکال پڑا اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ حفاظت میں رکھا ہوا ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ مصر کے عزیز سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ یوسف تورات کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا اور اس طرح ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر اپنے سامنے بات کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، سگے بھائی بن یمین اور گھر کے حالات کو خوب کریت کر پوچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو یہ ویڈیو میری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔